بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنا سب کچھ لگا کے تبلیغ میں جائے اور اتنی بڑی قربانی دے، اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پشاور کا مرکز، چارسدے کا مرکز، کبھی کون سا مرکز جو تبلیغیوں کا مرکز ہے، وہاں پر ان کی تقاریر، وہاں پر ان کے بیانات، اور پھر بڑے بڑے جو مجمع، ایسے مجمع کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ مجمع، اتنے بڑے بڑے مدارس، اتنے بڑے بڑے نام، اتنی بڑی بڑی دنیا چھوڑ کر آنا اور پھر مسلک اہل حدیث کو قبول کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے۔ تو میں ان کو، اگر آپ کی اجازت ہو کہ آپ میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ مولانا مفتی اشرف علی صاحب یہاں پر تشریف لائیں اور یہ بیان فرمائے کہ انہوں نے یہ مسلک اہل حدیث قبول کیا تو کیوں کیا، اور اس مسلک اہل حدیث کی کیا خاصیت ان کو نظر آئی کہ جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی قربانی دے کر یہاں پر آئے اور یہاں پر انہوں نے کیا کچھ پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آ کر یہاں پر اپنی بات کو بیان کریں۔ محترم جناب مفتی اشرف علی صاحب بھی بتا دیا، سوالات انبیاء آئے، سب نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ جس نے بھی اللہ جل شانہ کی دعوت کو قبول کیا، جس نے بھی نبی کی دعوت کو قبول کیا، اللہ جل جلالہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی طرف بلایا، 950 سال پھر کے پوتے پڑ پوتے سب کفر پہ چلتے رہے، سب۔ جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، جب نوح علیہ السلام پہ آتا ہوں تو میرا دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ تھے۔ ہم ایک دن کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، دوسری دن پھر بس بیٹھ جاتے کہ یار ان کی قسمت میں ہدایت ہی نہیں ہے، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یہ دعوت کا مزاج نہیں ہے۔ میرے بھائی نوح علیہ السلام کو اٹھا کے دیکھو، وہ اللہ کو اپنی کارگزاری سنا رہا ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ نوح علیہ السلام اپنے رب کو اپنی کارگزاری بتا رہا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، میں نے اپنی قوم کو تمہاری طرف بلایا، دن کو بھی بلایا، رات کو بلایا، بات بھی کی، اعلان بھی کی، میں ان کی پیچھے بھی گیا، کان میں سرگوشیاں بھی کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا، اپنی منہ کو چادروں سے چھپا لیا۔ میں نے کیا کہا؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ کے بندو استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنی رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم، یہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ کس سمت میں جا رہا ہو؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو واحد لا شریک مانو، اللہ کو احد مانو، اللہ کو صمد مانو، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد مانو، لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ان صفات کے ساتھ اللہ کو مانو، اللہ کے سامنے گر جاؤ، اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ بھئی آج امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ خود بھی توبہ کر لے اور دوسروں سے بھی توبہ کروا لے۔ مجھے اپنی رب کی قسم، آج اگر توبہ نہیں ہوگی تو ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ آسمان پھٹے گا، یہ زمین پھٹے گی، یہ دریائے یہ پہاڑ پاگل ہو جائیں گے۔ آج اس دھرتی پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ بازاروں میں کو کیا نہیں ہو رہا، ہم ایک دوسرے کے پیچھے پہ لگے ہیں، ایک پہ وار کرتے ہیں، دوسرے پہ وار کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح امت کس طرف جا رہی ہے۔
ذرا اندازہ تو کر لو، ایک دن ہم نے تو اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ یہ جو اللہ نے ہم کو صحیح دین دیا ہے، قرآن و حدیث کا عقیدہ دیا ہے، کتنے لوگ ہیں کہ ہم ان کے پاس چلے گئے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، میرے دل میں ان کے لیے کتنا درد ہے، اس سے تو صرف کام نہیں چلتا۔ ہاں، اس عقیدے کا مجھ پہ کچھ حق بنتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو، 950 سال، اور ان کی دعوت کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بارشی دے گا، اللہ اولاد دے گا، اللہ جنتی دے گا، اللہ نہر دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ارے تم کس طرف اپنی رب کی طرف سے جا رہے ہو؟ دیکھتے نہ ہو وہ اللہ جس نے سورج کو بنا دیا، وہ اللہ جس نے چاند کو بنا دیا، وہ اللہ جو دریاؤں کو بہا دیا، وہ اللہ جس نے زمینوں میں راستے دے دی، جس نے سمندروں میں راستے دی۔ پر میرے رب، نوح علیہ السلام، پر میرے رب وہ نہیں مانے۔ تو اللہ کو نوح علیہ السلام کی یہ کارگزاری اتنی پسند آئی نا، اللہ نے فرمایا بس۔ نوح علیہ السلام نے ابھی بد دعا نہیں کی، صرف اپنی کارگزاری بیان کی۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی دعوت کو لے کر اٹھو، صحیح عقیدے کے ساتھ، آخرت کے عقیدے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس دعوت پہ میرے نبی نے پتھر کھائے تھے، اس دعوت پہ میرے نبی کی دان ٹوٹے تھے، اس دعوت پہ میرے نبی کی عزت لٹ گئی تھی۔ پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے، پھر دیکھو اللہ جل شانہ کیا کرتا ہے، وہی پیشہ ہوگی جس طرح بدر والوں کے ساتھ اللہ کی مدد دی۔ کیوں ہم بدر والوں کے راستے پہ نہیں جا رہے؟ کیا ہمارا وہی عقیدہ نہیں ہے جو بدر والوں کا تھا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، تھا کہ نہیں؟ کیا وہ اہل حدیث نہیں تھی؟ پہلے جو مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ تمام صحابہ اہل حدیث، تو ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، ان کے ساتھ جو مدد ہے کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ وہ بھی ہماری ساتھ ہے، لیکن اگر ہم اس خلوص سے دعوت دیں، ہم وہ یقین بنائے جس طرح صحابہ کرام بنا چکے تھے۔ پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا بس کر، بس نوح، میں سمجھ گیا تو کیا چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کیا چاہتا تھا؟ وہ باطل پہ پھر اللہ رندہ پیر دیتا ہے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر، یا اللہ ان کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ یہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ ہے۔ پھر کائنات نے یہ منظر دیکھی، ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، جو حق کی دعوت کو لے کر چلتا ہے، جو رحمان کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے، پھر ان کا انجام یہ ہوتا ہے، اللہ ان کا یہ صلہ دیتا ہے۔ ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، جو باطل کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے، ان کا پھر یہ حشر ہوتا ہے۔ آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، چاروں طرف پانی ہی پانی۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، ہاں یہ لوگ نسبتیں بیان کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کچھ چیز نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نوح علیہ السلام کی دین پر نہیں تھا، وہ بھی ان کافروں کا ساتھی تھا، وہ بھی کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے، یا اللہ انہو من اہلک، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا، اور بیٹی سے کیا کہا؟ یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، بیٹا آؤ ہمارا ساتھی بنو، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھو، کافروں کا ساتھی مت بنو۔ نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا کافر ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا بیٹا کافر ہے تو پھر نوح علیہ السلام فرماتے یا بنی ارکم معنا ولا تکم من الکافرین، لیکن ولا تکم مع الکافرین، ماں سے پتا چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے پتا نہیں تھا
کہ میرا بیٹا کافر ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی کیا پانی میں ڈبو دیا۔ تو پھر باطل والوں کے ساتھ اللہ اس طرح کرتا ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی محنت چلتی 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 آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے رک گئی۔ تو اللہ کی نبی نے دعوت دی، اللہ نے صحابہ کرام کو تیار کیا، صحابہ کرام نے دین کی محنت کی، اور صحابہ کرام کون سی دین پہ چل رہے تھے؟ وہ دین جو محمد عربی لے کر آیا تھا، وہ حنفی، شافی، حنبلی، مالکی نہیں تھا۔ وہ کون سا دین تھا؟ وہ دین تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے بعد دین مکمل ہو گیا، آج کے بعد دین مکمل ہو گیا، اور یہ دین اسلام تمہارے لیے ایک نعمت ہے، نعمت۔ اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین مکمل ہوئی وہ اللہ کی نزدیک اسلام ہے۔ اور پھر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اس دین اسلام کی علاوہ دوسری دین پہ چلے گا، یا دوسری دین کی طرف دعوت دے گا، یا دوسری دین کی اشاعت کرے گا، یا دوسری دین میں کامیابی تلاش کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ دین ان سے ہرگز قبول نہیں ہوگی، چاہے کلن کسی دوسری دین پہ چلے جیسے قادیانی، پرویدی، شیعہ وغیرہ، یا بعضن جیسے بریلی وغیرہ